ناظرین، یہودی دیوار گریہ کے ساتھ کیوں آہوزاری کرتے ہیں؟ بنیادی پتھر کیا ہے؟ مذہبی عقائد کیا ہیں؟ یہودیوں کی باجماعت عبادات اور قبلہ کون سا ہے؟ شجر غرقد کیا ہے؟ جنت البقیع کا پرانا نام بقیع الغرقد کیوں تھا؟ یہودی کیوں ہر جگہ دھڑا دھڑ شجر غرقد کی شجرکاری کر رہے ہیں؟ ناظرین، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اور آپ کو ہم یہودی مذہب کے حیران کن حقائق کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ناظرین، دیوار گریہ اصل میں وہی دیوار ہے جسے مسلمان دیوار براق بھی کہتے ہیں۔ یہودی روایات کے مطابق اس دیوار کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی اور موجودہ دیوار جو دیوار گریہ کہلاتی ہے اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم بیت المقدس میں واقع ہے۔ یہودیوں کی ایک اہم یادگار اور مقدس ترین مذہبی مقام ہے جس کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اور گریہ ازاری کرنا ان کا اہم ترین مذہبی فریضہ ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ دیوار اصل میں تباہ شدہ ہیکل سلیمانی کا باقی رہ جانے والا حصہ ہے۔ 2000 سال قبل مسیح میں بھی یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر گریہ ازاری کرتے تھے۔ بطور احترام ان کے لیے اس مقام اور دیوار کے قریب یرملکہ پہننا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، یرملکہ ہے کیا؟ اصل میں وہ چھوٹی ٹوپی جو یہودی مرد سر پر پہنتے ہیں، اس کو عبرانی زبان میں کپا کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ ازاری کر کے ہیکل سلیمانی کی تباہی پر اپنے دکھ اور پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دیوار 488 میٹر طویل اور مختلف مقامات پر اس کی کم از کم بلندی 19 میٹر اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 40 میٹر ہے۔ اس دیوار کے مغرب کی طرف ایک تنگ گلی ہے جسے البراق ایلی کہا جاتا ہے۔ یہ گلی 36 میٹر طویل اور 3.6 میٹر چوڑی ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اسی جگہ پر براق کی سواری اتری تھی۔ یہ دیوار پتھر کی تقریباً 48 تہوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 28 تہیں زمین کے اوپر اور 17 تہیں زمین کے نیچے ہیں۔ اس دیوار میں 4 قدیم دروازے اور کچھ نئے دروازے بھی موجود ہیں۔ ناظرین، پوری دنیا سے لوگ اس دیوار کے سامنے گریہ کرنے آتے ہیں اور ان کے لیے یہ دیوار بالکل ویسے ہی عظمت رکھتی ہے جیسے مسلمانوں کے نزدیک خانہ کعبہ ہے۔ جو یہودی کسی وجہ سے دیوار گریہ تک رسائی نہیں رکھتے، ان کے لیے اسرائیلی حکومت کی طرف سے ٹی وی پر 24 گھنٹے دیوار گریہ کے مناظر لائیو نشر کیے جاتے ہیں، جس پر پوری دنیا سے یہودی اس پر گریہ ازاری کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مسلمان اس دیوار کو دیوار براق کہتے ہیں اور 2 وجوہات کی بنا پر اس کو مقدس بھی کہتے ہیں۔ ایک تو اس دیوار کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ شب معراج پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق یہیں پر آ کر رکی تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بنیادی پتھر کی۔ یہ پتھر یہودیوں کی مقدس اور قدیم ترین عبادت گاہ اس دیوار کے عین پیچھے واقع ہے، جسے بنیادی یا مقدس پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ تر یہودیوں کے مطابق مقدس پتھر کے اوپر کوئی پیر نہیں رکھ سکتا ہے اور جو ایسا کر دے اس پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ بہت سے یہودیوں کے مطابق وہ مقدس چٹان یا پتھر جس پر قبۃ الصخرہ واقع ہے مقدس بنیادی پتھر ہے، مگر کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ مقدس بنیادی پتھر دیوار گریہ کی مخالف سمت میں موجود القاص آبشار کے قریب ہے۔ یہودی روایات کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی، لیکن بعض روایات کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی تھی اور اس کی تاریخ ہیکل سلیمانی سے جا ملتی ہے۔ ناظرین، یہودیوں میں بھی کئی فقے شامل ہیں۔ سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی، مگر دین کا دار و مدار تورات کے مطالعے پر ہے، نہ کہ کسی ایک شخص کی پیروی کرنے پر۔ یہودیت کی سب سے مقدس کتاب قدیم عبرانی زبان میں ہے۔ ناظرین، یہودی روایات کے مطابق اس کے 5 اجزاء ہیں، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5 کتابیں بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ عقیدے کے مطابق صرف یہ 5 کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، تورات میں کائنات اور انسانی تخلیق کا قصہ درج ہے جو آدم علیہ السلام اور اماں ہوا سے شروع ہوتا ہے۔
نوح علیہ السلام اور سیلاب کا واقعہ بیان کیا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت، شادی اور پھر بیٹوں کا قصہ بھی موجود ہے۔ تورات کے اس قصے کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے احکامات کی پیروی کرو، میں تمہاری نسل میں سے بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا۔ ناظرین، آج یہودیت میں یہ عہد بہت معنی رکھتا ہے کہ اسی عہد کے اوپر دین کے بہت سے اعمال مبنی ہیں۔ مثلا مردوں پر ختنہ کی رسم فرض ہے، جو کہ سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، اور وہ اسی معاہدے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جو اس رسم کو پورا نہ کرے وہ یہودی نہیں مانا جاتا۔ قوم کی تاریخ کے علاوہ ان 5 کتابوں میں احکامات بھی درج ہیں، خصوصاً وہ احکامات جن کا مغرب میں چرچا رہتا ہے۔ ناظرین، یہودیوں کے مطابق تورات میں کل 613 احکامات درج ہیں جو شرع اور قوانین، معاشرے اور اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبرانی زبان میں تورات کے لغوی معنی ہے سبق، چنانچہ اس میں وہ سب کچھ ہے جس سے ایک دینی قوم کو سبق حاصل ہو اور دین اور شریعت کی بنیاد کھڑی ہو سکے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں شجر غرقد کی۔ اس درخت کے کئی نام ہیں: شجر یہود، گونگا درخت یا یہود کا پاسبان۔ غرقد ایک درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑی کی شکل میں ہوتا ہے۔ مدینہ کا قبرستان کا قدیم نام بقیع الغرقد اسی لیے ہے کہ پہلے یہ اسی درخت کی جھاڑیوں کا خطہ تھا جو مدینے کے اطراف میں پایا جاتا تھا، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت سے پاک کروا دیا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہ ہوگی تب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر منوعاً یقین رکھتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں غرقد کے درخت کی شجرکاری کر رہے ہیں۔ غرقد کے درخت کی تصاویر والے مگ، شرٹس اور اس کی تصاویر تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس درخت کی شجرکاری کے لیے اسپیشل فنڈز قائم کیے گئے ہیں۔ یہودیوں نے افغانستان میں اپنے قدم جمانے کے بعد خاموشی سے اس درخت کی شجرکاری شروع کی ہوئی تھی۔ اسرائیل نے انڈیا کو بھی اپنے ملک کی بنجر زمین پر غرقد کی کاشتکاری کے لیے کثیر رقم دی ہے۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے اس درخت کی شجرکاری میں مصروف ہے، اور اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ غرقد کے درخت لگائے جا چکے ہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی، جلد ملتے ہیں کسی اور تاریخی واقعے کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہسٹری بف۔